برونی ویئر آسٹریلیا کے ایک بڑے اور مہنگے ہسپتال کی قابل نرس تھی۔ اس کا کام عام نرسوں جیسا بالکل نہ تھا۔ وہ ایک ایسے خاص شعبے میں کام کرتی تھی جہاں صرف ان مریضوں کو ہی لایا جاتا جو زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے۔ ان کی سانسیں چند ہفتوں کی مہمان ہوا کرتیں۔ ان مریضوں میں ہر عمر اور ہر مرض کے افراد شامل ہوتے۔ ان میں بس صرف ایک ہی بات یکساں تھی کہ وہ سب چند ہفتوں کے مہمان تھے۔ ان کی زندگی کا سفر اپنے آخری مراحل میں ہوتا۔ نرس برونی کو اس خاص شعبے میں کام کرتے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، مگر وہ اس عرصے میں یہ بات جان چکی تھی کہ اس کلینک میں آنے کے بعد 2.5 سے 3 ماہ کے اندر ہی لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ اس شعبے میں موجود دیگر ڈاکٹروں اور نرسوں نے ان چند ماہ کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا، مگر برونی وہ ایک حساس دل کی مالک عورت تھی۔ اسے اس عرصے میں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ چند دنوں کا مہمان ہے تو وہ غیر معمولی حد تک سب کچھ سچ بولنے لگتا ہے۔ یہ مریض بیتی زندگی پر نظر ڈال کر اپنی تمام غلطیوں کو پہچاننے لگ جاتا ہے۔ برونی نے یہ بھی جانا کہ موت کے اس سفر پر نکلنے سے چند دن پہلے ہی انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس تکلیف دہ اکیلے پن میں گہرا شخص دوسروں کو اپنی بیتی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، گھنٹوں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہے، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اور کوئی غمگسار، کوئی بھی نہیں۔ تبھی بلند حوصلہ برونی نرس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان دم توڑتے مریضوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گی اور ان کی ساتھی بنے گی، ان سے باتیں کیا کرے گی، ان کے بیتے ہوئے قصوں کو سنا کرے گی، ان کے خوشیاں، ان کے غم، ان کی تکالیف اور ان کے مسائل، سب کچھ وہ غور سے سنا کرے گی اور اپنے پاس محفوظ بھی کیا کرے گی۔ اسی خیال کے ساتھ برونی نے اپنے مریضوں کی آخری وقت کی تمام باتوں کو ایک بلاگ کی شکل میں لکھنا شروع کر دیا۔ برونی کے اس بلاگ کو بے حد شہرت ملی۔ پوری دنیا سے لوگوں لاکھوں کی تعداد میں اس کی باتوں کو پڑھنے آیا کرتے۔ برونی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے اور مریضوں کے قصے کو اتنی اہمیت مل سکتی ہے۔ برونی نے اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بڑا کام کیا کہ یہ تمام باتیں ایک کتابی شکل میں چھاپ دیں۔ اس کتاب کا نام مرنے کے 5 بڑے پچھتاوے، دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ تھا۔ برونی کی لکھی کتاب کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کے تاثرات بالکل ایک جیسے تھے۔ وہ ایک ہی جیسی ذہنی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ یہ 5 پچھتاوے کیا تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا پچھتاوا جو دنیا سے جاتے ہوئے ان لوگوں میں سے ہر ایک کا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ زندگی کو اپنی طرح جیتا۔ میں تمام عمر اپنے آس پاس موجود لوگوں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ میری زندگی میں میرے فیصلے کم اور دوسروں کے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ میں خواب تو دیکھتا تھا مگر ان کو پورا کرنے کی کبھی سوچتا بھی نہ تھا۔ میں نے کبھی زندگی اپنے لیے نہیں جی۔ یہ تمام لوگوں کا پہلا اور یکساں پچھتاوا تھا۔ دوسرا پچھتاوا جو زیادہ تر مردوں نے ہی کیا، کیونکہ اکثر گھر چلانے کی ذمہ داری مردوں پر ہی عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے اپنی جاب، اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت دے دی کہ اپنے بیوی بچوں کو ہی وقت نہ دے پائے۔ ان کے بچوں کا بچپن جوانی میں بدل گیا اور وہ انہیں بڑا ہوتا دیکھ ہی نہ پائے۔ یہ بس کوہلو کے بیل کی طرح پیسہ کمانے میں لگے رہے اور اس کمائی میں وہ یہی بھول گئے کہ ہم پیسہ تو اپنے گھر والوں کے لیے ہی کما رہے ہیں تاکہ وہ اور ہم ایک ساتھ خوشحال وقت گزار سکیں۔ ساری محنت اور اپنا خون پسینہ جن گھر والوں کے لیے بہا رہے تھے، کام کی زیادتی نے ان کو اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کے لیے ہی اجنبی بنا دیا۔ برونی نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رشتوں کی ہی دنیا میں وہ اکیلے رہ جائیں۔ تیسرا پچھتاوا بھی انتہائی اہم تھا۔ ان مریضوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پائے۔ اپنے جذبات و احساسات کو انہوں نے اپنے اندر ہی دبا لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب غلط باتوں اور سب غلط رویوں کو اپنے اندر ہی سما لیا۔ کبھی بھی انہوں نے ان باتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا اور اندر ہی اندر کڑھن اور ڈپریشن کے مریض ہوتے چلے گئے۔ ہماری تمام تر صلاحیتیں اندر ہی قید ہو کر رہ گئیں۔ کئی لوگوں کے مزاج میں اس وجہ سے اتنی سختی آ گئی کہ تمام عمر پھر ان کا کسی سے نباہ نہ ہو سکا۔ انہیں ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب بیمار پڑ گئے اور کسی کام کے بھی نہ رہے۔ چوتھا پچھتاوا بھی بڑا فکر انگیز تھا۔ اکثر مریض اپنی اس نااہلی کا اعتراف کرتے رہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہ پائے۔ روزگار یا کاروبار میں اتنے گم ہو گئے کہ کب ان کے بہترین دوست ان سے دور ہوتے گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ زندگی کی دوڑ دھوپ نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی اتنا دور پہنچا دیا کہ وہ ایک دوسرے سے اجنبی بن کر رہ گئے۔ سالوں سال ملاقات نہ ہوتی، اور جب ہوتی تو وہ بھی ایک رسمی سی ملاقات۔ ان مریضوں کی شدید خواہش تھی کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے، لیکن عجیب حقیقت یہ تھی کہ ان کے آخری وقت میں کسی کے ساتھ بھی کوئی دوست موجود نہ تھا۔ ان میں سے اکثر مریض برونی کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے دوستوں کے تمام خوشگوار واقعات کو سناتے، ان کے ہنسی مذاق کے قصے، ان کی شرارتوں کے قصے، اور پھر حسرت سے آہ بھر کر رہ جاتے کہ یہ سب اپنے دوستوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ برونی تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی کہ وہ غم نہ کریں، ان کے دوست ان سے ملنے ابھی آتے ہی ہوں گے، جو کہ کبھی نہ آتے۔ پانچواں اور آخری پچھتاوا بہت متاثر کن تھا۔ سب مریضوں کا یہی ماننا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کی اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھ کر زندگی کو گزار دیا۔ انہوں نے اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل کبھی شروع ہی نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، ان کی زندگی سے خوشیاں کسی پرندے کی طرح اڑ گئیں اور پھر کبھی واپس نہ آئیں۔ وہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرتے رہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مگر اندر سے وہ بالکل کھوکھلے اور اداس تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر سنجیدگی کا ایک خول چڑھا لیا کہ ہنسنا اور مذاق کرنا، یہاں تک کہ اپنے کہوں کی بھرپور آواز ہی بھول گئے۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ دوستوں، ان پچھتاووں میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو ایسے گزاریں کہ یہاں سے جاتے وقت ہمارا دل اداس ہونے کی بجائے شاداں ہوں، ہمارے والدین ہم سے راضی ہوں، ہماری اولاد ہمارے پاس ہو جو ہماری بخشش کی دعا کرنے والی اور صدقہ جاریہ بننے والی ہو، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم ان کی اچھی تربیت کے لیے ان پر اپنا وقت صرف کریں گے۔ اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ سکھ دکھ میں جڑے رہیے، یاد رکھیے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ آپ کا مخلص دوست ہی آپ کی تنہائی کا بہترین ساتھی اور مددگار ہے، اس لیے ان کی قدر کیجیے۔ آخری اہم بات، ہمیشہ اپنے شریک حیات کا سہارا بنے رہیے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو جوانی اور بڑھاپا ساتھ ساتھ گزارتا ہے، زمانے کی ہر اونچ نیچ کا سامنا کرتا ہے، تلخ حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں۔ نیک میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اکٹھا فرمائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ انتہائی سمجھدار ہیں اور آپ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ابھی سے عمل شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے پچھتاووں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام۔